الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک اور وائرل ہونے والی مشہور جو روایت ہے اس کو یہاں پہ ذکر کرنے والے ہیں، اور یہ اذان کی جواب کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ مختلف پوسٹوں میں اس حوالے سے اس روایت کو جو ہے وہ وائرل کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، دیگر جگہ پہ، اور اس کے کوئی الفاظ اس طرح کے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے کہ جو شخص اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے تو ہر کلمے کے بدلے یا بعض جگہ ہر حرف کا آتا ہے، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 لاکھ نیکیاں عطا کرے گا۔ اس طرح کی روایت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ حضرات نے اس کے اوپر ماشاءاللہ بڑی اچھی تحقیق کی ہے، اس کی سندیں ذکر کی، سندیں ذکر کرنے کے بعد ہر ایک سند کے اندر جو مجروح راوی تھے ان کو ذکر کیا، پھر خلاصتاً اس کا حکم بھی ذکر کیا۔ دیگر محدثین نے بھی اس کی سندوں وغیرہ کو ذکر کیا ہے، البانی صاحب نے اور طبرانی میں مجموع الزوائد وغیرہ کے اندر بھی کچھ جرح وغیرہ ان اسناد کے اوپر کی گئی ہے۔ خلاصتاً میں آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کرتا ہوں۔ یہاں پہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ روایت اصل میں کیا ہے۔ روایت جو ہے وہ مجموع الزوائد میں امام حیثمی رحمہ اللہ نے، طبرانی وغیرہ کے اندر اور دیگر جگہ پہ جو ذکر کی گئی ہے وہ دو طرح کی ذکر کی گئی ہے۔ ایک روایت جو ہے اس میں کچھ تفصیل ہے، اور جو دوسری روایت ہے اس میں تفصیل نہیں ہے، اس سے اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن دونوں روایات کے اندر یہ اذان اور اقامت کے جواب کی جو فضیلت ہے وہ موجود ہے۔ میں صرف وہی حصہ جو ہمارے ریلیٹڈ ہے اس کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ طبرانی مجموع الزوائد وغیرہ کے اندر یہ جو روایت ہے اس کا حصہ اس طرح ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا کہ اے خواتین کی جماعت، جب تم حبشی یعنی حضرت بلال کی اذان اور اقامت سنو تو وہی کلمات کہو جو وہ کہتا ہے، ہر لفظ پر تم کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو عورتوں کے لیے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اس کا دگنا اجر ملے گا۔ یہ تفصیلی روایت ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواتین سے اپنے شوہروں کے حقوق کے حوالے سے اور دیگر جو چیزیں تھیں ان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی۔ یہ تفصیلی روایت ہے جو سیدہ میمونہ بنت حارث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اور امت کی ماں ہیں، یہ راوی ہیں اس روایت کی جو تفصیلی ہے، اور جو اختصاراً ہے اس کے اندر جو عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے شوہروں کے حوالے سے حقوق اور اس حوالے سے جو ذکر کی ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی جو اختصار والی روایت ہے، مختصر جو روایت ہے، اس میں بھی یہ حصہ موجود ہے کہ جب بلال کی اذان اور اقامت سنو اس کا جواب دو تو آپ کو پھر اس اجر کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ مردوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا عمر مردوں کو اس کا دگنا ملے گا۔ جو روایت ہے وہ اصل میں یہ ہے۔ اور سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جو روایت ہے یہ طبرانی میں، مجموع الزوائد میں اور دیگر جگہ پہ موجود ہے، لیکن جو اس کی سندیں ذکر کی گئی ہیں، بعض میں 2 ذکر کی ہیں، بعض میں دیگر ذکر کی ہیں، تو اس کی سند یا اس کا کوئی بھی طریق جو ہے وہ ایسا نہیں مل سکا جیسے کہ علماء نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ جس کے اندر شدید قسم کا مجروح راوی موجود نہ ہو، یعنی کہ جتنی بھی اس سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی روایات کی خواہ اختصاراً مختصر روایت ہو یا تفصیلی روایت ہو جس میں یہ اذان و اقامت کے جواب کے حوالے سے چیز ہے، اس میں ایسی نہیں ملی کہ جو شدید مجروح راویوں سے خالی ہو۔ تو حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت ہے وہ اس لحاظ سے مجروح ہے، شدید مجروح ہے۔ اس میں روات اس طرح کے ہیں جن پہ محدثین نے جرح تھوڑی سخت کی ہے، اس لیے ان کو بیان کرنا اور ان کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا اس کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ اور یہاں پہ یہ ایک تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو علماء نے ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی ایک ملتی جلتی روایت ملتی ہے، اور اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا تو وہاں پہ
مؤذن جو ہے وہ اذان دے رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی طرف رخ کیا اور ان کو یہ فرمایا کہ جو عورت بھی یا جو کوئی بھی اس طرح کے الفاظ وغیرہ کہے گا تو ہر لفظ پر اس کو 2000 نیکیاں ملیں گی. وہاں 2000 کا ذکر ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس سوال پہ کہ پھر مردوں کو کیا ملے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اس کا دگنا ملے گا اے ابن خطاب. ٹھیک ہے, یہ خطیب بغدادی نے بھی ذکر کیا, یہ حضرت عمر والی اور بعض دیگر نے بھی ذکر کیا ہے. اور اس کے اندر بعض راوی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر مثال کے طور پہ راوی نظر بن سلمہ المکی شاہزان نامی ایک راوی ہیں جن کے اوپر محدثین نے شدید جرح کی ہے, اور یہ وہ جرح ہے جو سخت ترین جرح سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر محدثین نے جرح کیا اور فرمایا کہ یہ متہم بالوضع, مطلب کہ یہ روایات کو گھڑتا تھا, روایت کو گھڑ کے وہ داخل کر دیا کرتا تھا. تو یہ اس طرح کا راوی اس کے اندر موجود ہے, اور دیگر بھی کچھ روایت پہ کلام ہے. تو اس راوی کی وجہ سے, دیگر روایت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سند سے یہ جو روایت ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا 2000 جو نیکیوں والی جو بات ہے, تو یہ بھی ثابت نہ ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو یہ میں نے ذکر کیا کہ شدید مجروح, اور اس سے پہلے سیدہ زینب کی جو روایت تھی جس کا ہم نے ذکر کیا وہ بھی جو ہے وہ ہم نے ذکر کر دیا کہ وہ شدید درجے کی مجروح ہے. خلاصہ اس ساری بحث کا یہ نکلا کہ اس حوالے سے سیدہ زینب کا سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ ہم نے ذکر کی, وہ بھی شدید مجروح ساری اسناد سے طریق سے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے یہ بھی مجروح, لہذا اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ جو ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے, اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف نہ کیجیے. اب یہاں پہ جیسے ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ جو روایت مجروح ہو, قابل بیان نہ ہو, اس کے ہم ساتھ الگ سے کوئی اس طرح کی روایات بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ جن کو بیان کیا جا سکتا ہے, اور اس حوالے سے جو صحیح روایات ہیں وہ کون سی ہیں. ان کو جس وقت ذکر کیا تھا تو علماء نے اس حوالے سے کچھ روایات کو جمع کیا ہے کہ جو اذان کے جواب کے فضیلت کے حوالے سے ہیں. مثال کے طور پہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب میں وہ روایات ذکر کرنے لگا جو صحیح ہیں اور اس حوالے سے ہم بیان کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم اذان سنو تو مؤذن کی طرح اس کا جواب دو, پھر مجھ پر درود پڑھو, کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. پھر جب اذان ہو چکے تو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو, کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام و مرتبہ ہے جو اللہ کے کسی بہت خاص بندے کو مرحمت کیا جائے گا, اور مجھے امید قوی ہے کہ وہ خاص بندہ میں ہی ہوں. چنانچہ جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہوگی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, بعض دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت ہے, اور سندن بالکل صحیح روایت ہے. راوی اس کے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں. یہ روایت بالکل درست ہے, اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے, اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جواب میں وہی کلمات دہراؤ جو مؤذن کہہ رہے ہیں. یہ بھی روایت بالکل درست ہے اور صحیح مسلم ہی کے اندر ہے. اور ایک اور روایت ہے جس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی تو اس کے لیے بروز حشر میری شفاعت ثابت ہوگی. وہ دعا یہ ہے, جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, اور طبرانی اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے, دیگر کتب میں بھی ہے. فرمایا کہ اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. ٹھیک ہے, اب اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے, بعد میں کیا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں ایک ویڈیو بھیجیں گے دعا, اس دعا وغیرہ کے حوالے سے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی اس کے بعد اذان کے بعد تو اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور ایک اور جو روایت ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے, جن کی پہلی بھی روایت آئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مؤذنین تو حضرات تو ہم سے ثواب و نیکیوں میں بڑھ گئے ہیں. کسی دوسرے صحابی نے عرض کیا کہ جو اذان دینے والے ہیں وہ تو ثواب و نیکیوں میں ہم سے بڑھ گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس کے کلمات کو دہرا لیا کرو. جب مؤذن اذان کہے کلمات کہے تو آپ بھی اس کو دہرا لیا کرو, اور جب کلمات پورے ہو جائیں تو دعا مانگ لیا کرو, جو مانگو گے قبول کر لیا جائے گا. یہ حضرت عبداللہ
بن عمر رضی اللہ عنہ، جن کی ہم نے پہلے بھی روایت ذکر کی، سنن ابی داؤد میں اور دیگر کچھ کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور سندن بالکل صحیح روایت ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھے کہ حضرت بلال کھڑے ہوئے اور اذان کہنے لگے۔ جب وہ اذان دے کر خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اسی طرح یقیناً یعنی خلوص دل سے کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب کہ جو ہے بلال نے الفاظ کہے ہیں، جو خلوص دل سے یہی الفاظ کہے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جو بالکل سندن صحیح ہیں، کچھ میں کچھ ضعف بھی پایا جاتا ہے۔ تو ان روایات کی موجودگی میں جو فضائل کے اندر صحیح سند سے ثابت ہیں، ان کی موجودگی میں اس طرح کی روایات بیان کرنا جو بالکل موضوع ہیں یا موضوع تو نہیں لیکن شدید درجے کے ضعیف ہیں، محدثین کی اس کی سند کے اوپر شدید اور کڑی تنقید ہے، ان کو بیان کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ خلاصہ ہماری بات کا یہ جو شروع میں ہم نے ذکر کی، جو پوسٹوں وغیرہ کے اندر عام طور پہ اذان کے جواب وغیرہ کے حوالے سے مشہور ہے، 20 لاکھ نیکیوں والی، 2000 نیکیوں والی، تو وہ قابل بیان نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف نہ کیجیے۔ جو صحیح روایات ہم نے ذکر کی یا اس کے علاوہ جو موجود ہیں انہی کو بیان کیا جائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی